اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور بہت مدد کے ساتھ ہم ہمارے کورس صلاۃ الادب کے تقریباً اینڈ کے پورشن پہ آ گئے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ہماری نماز کے اندر کے فائنل سیکشن کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جو بورڈ پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں درود ابراہیمی یا درود شریف کو پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اپنی ذاتی یا پرسنل دعا مانگنے سے پہلے ہمیں رسول اللہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ ہم نے درود ابراہیمی کی صورت میں ہماری لاسٹ کلاس میں کور کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو آج ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سلام پھیر لیتے ہیں ہماری نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف۔ تو اب ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دو آیات ہیں قرآن پاک سے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 تو یہ دو آیات قرآن پاک میں سورہ ابراہیم سے آئی ہیں، اور اب اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ رب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور کلرز کے حساب سے بریک ڈاؤن ہے ہماری آسانی کے لیے۔ تو رب کا معنی ہم یہاں پہ رب ہی لیتے ہیں، جو 5 خصوصیات کو اپنے اندر یکجا لیے ہوئے ہو، وہ رب ہے، اور اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس لیکچر کو ریفرنس دے لیں کہ رب کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو ہم رب ہی لیں گے۔ تو اے ہمارے رب، یا اے رب، ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اب اجعل، اس کا روٹ ورڈ ہے جعل، جیم عین لام، جعل، جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو میک۔ تو ہم یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اے ہمارے رب بنا اور میک، نون یا زرنی، یہ آپ کے پاس یا کا ٹیبل ہے پروناؤنس کا، اس میں مینشنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں ایز اے سنگولر واحد کے طور پہ، میں یا مجھے، تو یہاں پہ ہم مجھے کی سینس میں معنی لیں گے، یا می کی سینس میں معنی لیں گے۔ اے ہمارے رب پلیز میک می، یا اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، مقیمہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، قوامہ سے، روٹ ورڈ آپ کو یاد ہوگا، قیام کرنا، کھڑے ہونا، اسٹینڈنگ، یقیمون الصلاۃ، وہ یقیموں سے مقیمہ ہے، یعنی قائم کرنا۔ تو اس کی مفہوم یہاں پہ آ گئی، اور ڈیٹیل اگر آپ نے اس ورڈ کی قوامہ کی دیکھنی ہے تو اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم والا جو ہمارا لیکچر ہے اسے آپ ریفرنس دے لیں، مستقیم بھی قوامہ سے ہی ہے۔ تو مقیم کا مطلب ہے قائم کرنا، یا ٹو اسٹیبلش، یا ٹو مینٹین الصلاۃ۔ اس کو بہت ڈیٹیل میں اس ایک لفظ کو ہی سمجھنے کے لیے ہم نے ایک فل فلیج لیکچر ہمارا رکھا تھا، انٹروڈکشن آف صلاۃ یا انٹروڈکشن آف نماز، تو اس میں آپ کو صلاۃ کا مفہوم پتہ چلے گا۔ اس کی سمپل میننگ یہ تھی کہ a relationship between you and Allah, a relationship of begging earnestly، اللہ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کے مانگنے کا رشتہ، جس رشتے میں آپ
سلو مانگ رہے ہیں، یعنی رحمت اور شفقت مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اللہم صلی علی نبی صلی کا ورڈ پڑھا تھا، تو وہ صلاۃ یا صلوات وہیں سے ہے، التحیات للہ والصلوات وہ بھی وہیں سے ہے۔ تو یعنی بہت ڈیسپریٹلی گڑ گڑا کے اللہ سے رحمت اور شفقت مانگنے کا رشتہ اور ریلیشن شپ وہ ہے صلاۃ۔ تو اب ڈیٹیل یہاں پہ لکھنے کی بجائے میں سمپل اس کو صلاۃ ہی لکھ لوں گا، یا نماز کے معنی میں لے لیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز اصل میں اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا ہے، اور وہ رشتہ ایسا جس کے اندر ہم اللہ سے گڑ گڑا کے بہت ہی منت ترلا ریکویسٹنگ وے میں بہت عاجزی کے ساتھ رحمت و شفقت مانگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ تو وہ رشتہ قائم کرنا، تو مجھے بنا ایسا کہ جو صلاۃ والا وہ رشتہ قائم کرے، اور یا اینڈ من ذریت، یا تین ورڈز ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں مینشن ہوئے ہیں۔ یا کا معنی تو می یا مائے یا میرے کی سینس میں آتا ہے، آپ کے پاس پروناؤنس کے ٹیبل میں مینشنڈ ہے۔ من کا مطلب ہے سے یا فرام، ذریت، جو ذریت ہے، ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد یا آنے والی نسل، اپ کمنگ جنریشن۔ تو یہاں پہ میں اس کو نسل یا جنریشن یا چلڈرن آسانی کے لیے لکھ لیتا ہوں، اولاد۔ تو اس میں صرف آپ کی امیجیٹ جو بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کی اولاد وہ نہیں صرف، بلکہ ان کی اولادوں میں بھی گرینڈ چلڈرن، گرینڈ گرینڈ چلڈرن، یا اور 2 3 4 5 نسلیں آگے جا کے کوئی بھی، وہ سارے کے سارے ذریت میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب یا اے میرے رب، مجھے بنا دے نماز والا رشتہ قائم کرنے والا، اور مقیم الصلاتی کرنے والا میری نسل میں سے بھی بنا دے، یعنی میری نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو صلاۃ کو قائم کریں۔ تو مجھے بھی بنا دے صلاۃ کو قائم کرنے والا، اور میری نسلوں میں سے بھی بنا دے صلاۃ کو قائم کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور تا زبر تا یعنی تو، قبل قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، دعائی۔ ہم نے جب صلاۃ کا انٹروڈکشن کا ٹاپک پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ صلاۃ اور دعا ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس انٹروڈکشن لیکچر کو ریویو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مزیدار چیز ہے، گرامر کے قاعدے کے مطابق یہاں پہ ایک یا چھپی ہوئی ہے یا ہڈن ہے گرامر کے کچھ قاعدے کے مطابق۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے پروناؤنس کے ٹیبل میں، مطلب ہے کہ میری، یہاں پہ نہ آ رہا ہے پلورل کی سینس میں، تو یہاں پر بھی یہ پلورل کی سینس میں آئے گا، یعنی ہماری۔ یا اگر آپ اس کو سنگولر میں بھی لیتے ہیں، دونوں اوپینینز ہیں، تو بھی یہ کانسیپٹ یا سینس ہمیں کمپلیٹ سینس ملتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو میری یا ہماری دعا کو قبول کر لے۔ کون سی دعا؟ یہ جو اوپر ہم نے مانگی ہے، ہم بھی یہ صلاۃ قائم کرنے والا بن جائیں، اور ہماری نسلوں میں سے بھی تو ایسے لوگوں کو بنا دے جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا، اوپر سے ہم سیم میننگ کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ اغفر لی، یہ ہم نے بڑے تسلی سے پڑھا تھا، اغفر لی، غفارہ، جس میں ہم نے مکھیوں کے چھتہ، شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ کپڑا ڈال کے اس کو ڈھانپ لینے والا سینس پڑھا تھا، غفارہ۔ تو وہی چیز ہے، مغفرت کر لینا، ڈھانپ لینا ہمارے گناہوں کو اچھی طرح۔ تو یا مطلب میرے، لام زیر لی میرے لیے، یا فار می، اغفر غفارہ کر لے، مغفرت کر لے، یا ڈھانپ لے، کور اپ
مجھے کور کر لے، مجھے چھپا لے، میرے گناہوں کو چھپا لے، مطلب یہاں پر یہ بنتا ہے مغفرہ. اور لام زیر لی یہی میننگ یہاں پہ لیں گے، لیے یا فور، اور یہی لام زیر لی کا میننگ یہاں پہ لیں گے. اب یہاں پہ ہم آئیں گے کچھ دیر میں، تو اس کو دیکھتے ہیں. والدیہ، اس کو بریک کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ دیکھیں گے کہ میں نے شد اور الف کو گرین میں لکھا ہے اور یا اکیلی کو بلیک میں والدئی کے ساتھ لکھا ہے، اور شد زبر علیحدہ کلر میں لکھی ہے. تو اس کو تھوڑا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی میں سنگولر واحد، دو تثنیہ، تین یا اس سے زیادہ جمع یا پلورل ہے. ہم نے دو کے لیے اس کی نشانی یا اس کا سائن یہ پڑا تھا کہ اس کی اینڈ پہ آنی یا عینی آتا ہے، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچرز میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھا گیا. جنتانی، آنی، دو جنتیں ہیں اس کے لیے، جنتانی. تو وہ تجوید کی وجہ سے جنتان پہ ہم رک جاتے ہیں، وہ نون کے نیچے زیر ہے، جنتانی، آنی. تو آنی اور عینی دو کے لیے آتا ہے. اسی طرح والدینی یہاں پہ ہے، جس کو ہم بولنے میں والدین کہہ دیتے ہیں. یہ دین نہیں ہوتا، یہ دینی ہے عربی کے حساب سے، والدینی. لیکن ہم وہ پرانا تجویدی جو حساب ہے، ہمارے بڑے پڑھتے تھے قرآن پاک، تو والدین، تو وہ دین اصل میں نہیں، دینی ہے. تو کچھ گرامر کے قاعدے کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے، اور یہ جو یا ہے نا، یہ یا اس طرح سے آئی ہوئی ہے. تو یہ ہے والدئی. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو سیم الفابیٹس یا لیٹرز اکٹھے آ جائیں تو ان کو جوڑ کر شد لگا دی جاتی ہے. جیسے رب کی کیس میں ہمارے پاس آ رہا ہے را، اور با دو دفعہ آ رہی ہے تو ایک با لکھ کے شد لگا دی. تو یہاں پر بھی والدئی پلس یا ہے، تو یہ دو یا اکٹھی کر کے ہم نے ایک یا بنائی اور اس پہ شد لگا دی. تو اس کا مطلب ہے والدئی یعنی کہ دونوں والدین، بوتھ پیرنٹ. اور یہ یا وہی ہے جو یہاں پہ بھی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی پڑھی ہے، پیچھے بھی ہم نے کئی لیکچرز میں پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے میں یا میرے. سو مطلب کہ مائی بوتھ پیرنٹس. تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں دونوں والدین، بوتھ پیرنٹس، والدینی. اور یہ مائے بھی آئے گا یہاں پہ، یا میرے، وا اور اینڈ فار دیز پیپل، ان کے لیے بھی. اینا جمع کے لیے لگتا ہے اونا، اینا، یا ایوہ الکافرون، اونا. اونا اور اینا پلورل یا جمع کے لیے لگتا ہے. تو اینا کے لیے ہم all لکھ لیں گے کہ all the مؤمن، تو مومنین. So all مومن people اور all of those who believe اور who have ایمان، تو سب ایمان والوں کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب میرے لیے بھی مغفرت کر دے، اور میرے دونوں والدین کے لیے بھی، اور سارے مومن لوگوں کے لیے بھی. اس دن، یوما، دیٹ ڈے، دن یا ڈے. یقوم، یقوم، مقیمہ ایک ہی روٹ سے آ رہا ہے جو ہم نے بھی پیچھے یہاں پہ دیکھا تھا، قوامہ. جس دن قائم ہوگا، تو میں قائم یہ سیم میننگ یہاں لوں گا کیونکہ روٹ ورڈ سیم ہے. سو قائم کرنا یا اسٹیبلش ہونا، قائم یا اسٹیبلش. جس دن قائم ہوگا الحساب، حساب کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں. حساب، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا سین با، حاسبہ، حسابہ.
حساب یہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. حسیب، یا حسیب اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو حسیبہ اس کا مطلب ہم عام معنوں میں جیسے لیتے ہیں حساب کتاب کرنا، کچھ لائک کھاتے چیک آؤٹ کرنا، وہ چیز ہم عام روٹین میننگ میں لیتے ہیں. مور اور لیس ایسا ہی سینس اس کا یہاں پہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو ہم اسپیسیفکلی لیں تو وہ مطلب بنتا ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیڈز، اپنے اعمال کا محاسبہ جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں، ہندی میں کچھ اور لفظ ہوگا. تو اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیڈز، تو ہمارے اعمال کا حساب کتاب یا ہمارے اعمال کو پرکھا جانا، پرکھنا، ایویلیویٹ آور ڈیڈز، ہمارے حساب کے اوپر سوال ہونا، اکاؤنٹیبلٹی آف آور اعمال، تو وہ ہے. تو یہ میننگ ہم یہاں پہ لیں گے، اکاؤنٹیبلٹی آف اعمال، ہمارے اعمال کے اوپر ہم سے پوچھا جانا. کوئی ہم سے حساب کتاب لے رہا ہو، ہم سے پوچھ رہا ہو ہمارے اعمال کے اوپر، اس چیز کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آف آور اعمال، اور اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں حاسبہ، حساب. تو یعنی جس دن یا وہ دن جس دن قائم کیا جائے گا حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی جس دن، اس دن اے ہمارے رب مجھے بھی مغفرت کر لینا، میرے دونوں والدین کی بھی مغفرت کر لینا، اور سارے مومنین کی بھی مغفرت کر لینا، جس دن اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو یہ اس کا مفہوم یہاں پہ آتا ہے. اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، 40 and 41 سورہ ابراہیم. تو یہ الحمدللہ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نماز کی حالت میں اب آپ سلام پھیریں گے، پہلے رائٹ سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ سارے لفظ آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، سو کوئک ریکیپ کریں گے. السلام، may peace be upon you یا upon all of you، ٹھیک ہے، پیس یا سلامتی. علیکم دو سیپریٹ کلرز میں لکھا ہے، عین لام یا علی، ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا درود پاک میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے. اسی طرح علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو وہاں پہ پڑھا تھا یعنی اپون یا پر. کم، جو آپ کے پاس پروناؤن کا ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھیں گے کم، all of you، تم سب کے سب. تو all of you لکھ لیتے ہیں کہ تم سب کے اوپر سلامتی ہو، اور رحمت اللہ، رحمہ رحیمہ سے ہے، کائنڈنس، مرسی، لو، ٹینڈرنس، نرمی، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں جو ہم نے الرحمن الرحیم میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ رحیمہ کیا ہے. اللہ، اللہ یعنی اللہ کی رحمت. تو یہاں پہ رحمت لکھ لیتے ہیں فی الحال آسانی کے لیے، ادروائز ڈیٹیل میننگ آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے الحمدللہ. تو اب جب آپ روحانی طور کے اوپر یہاں پہ نہیں ہیں، آپ عروج پہ ہیں، معراج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار عالی میں پیش ہیں. اب جب آپ وہاں سے اپنی حاضری مکمل کر کے واپس دنیا میں آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مجلس کے آداب کے مطابق آنے والا، باہر سے آنے والا سلام پیش کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہوں انہیں. تو جو آلریڈی دنیا میں موجود ہیں انہیں آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ سلام پیش کریں گے یا سلام بھیجیں گے. تو آپ سلام بھیج رہے ہیں. کم آل آف یو مطلب جو یہاں دنیا میں ہے. رائٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو مراد ایک تو آپ کے رائٹ شولڈر پر جو فرشتہ موجود ہے اس کی طرف، اور وٹ سو ایور از آن یور رائٹ، جیسے مشرقینی و مغربینی دو ڈائریکشنز ہیں، سارا کا سارا مطلب سب کا سب ایسٹ سائڈ، سب کا سب ویسٹ سائڈ، ٹوٹل مشرق ٹوٹل مغرب سارا. تو جب آپ رائٹ سائڈ پہ بھیجیں گے
تو ٹوٹل ایک طرف کا ڈائریکشن، اس میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، اور پھر دوسری طرف جب سلام پھیریں گے تو اب اس طرف جتنی اللہ کی مخلوق ہے دونوں ڈائریکشن، مطلب آپ نے پورا 360 ڈگری کور کر لیا۔ تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کیونکہ ابھی آپ، کیونکہ سلام و سلم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور سیلف، ہم اللہ کے حضور خود کو سبمٹ کر دیتے ہیں، دا فیلنگ آف سبمیشن، سبمٹ یور سیلف۔ اب جب آپ کسی دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں تو آپ ایک تو اس کو پیس اور سلامتی کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسرا آپ اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے، اللہ کرے کہ اللہ کی توفیق سے تم بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر پاؤ جیسے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے خود کو اللہ کے حضور سبمٹ کیا ہے۔ اللہ کے حضور سلم، سبمٹ کرنا، خود کو پیش کر دینا، اس سینس میں جیسے میں نے کیا ہے تم بھی وہ کر پاؤ، اللہ تمہیں بھی اس چیز کی توفیق دے۔ ورنہ اگر آپ پیس کو امن کی سینس میں لیں گے نا، امن ہونا، تو وہ امن معنی یؤمنو سے ہے، اس کے لیے عربی میں ڈیفرنٹ لفظ ہے، جو یہ مومنین میں ہے نا آمانہ روٹ ورڈ، تو الف میم نون یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، جبکہ سلاموں کا روٹ ورڈ سین لام میم ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایکول نہیں ہے، یہ سیم نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ سو اپنی زبان میں اردو ہندی میں سمجھنے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں تم پر امن ہو، سلامتی ہو، پیس ہو، لیکن انگلش میں امن اور سلامتی دونوں کے لیے ہی پیس لگ جاتا ہے، بہت لمیٹڈ سا اسکوپ ہے کئی دفعہ انگلش کا ہمیں نظر آتا، تو لیکن یہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں عربی میں۔ تو اینی ویز اس کی گہرائی میں ابھی نہیں جائیں گے، تو آپ بس یہ سمجھیے کہ اب آپ واپس حاضری دے رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں دنیا کے حساب سے، اب آپ دنیا والوں کو آنے کی حیثیت سے آپ آ رہے ہیں، تو اب آپ ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی بہت مہربانی، بہت کرم نوازی، توفیق اور مدد کے ساتھ ہم نے ہمارا اس کورس کو، نماز کے اندر کا جو پورشن ہے اس سب کو پڑھنے کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی ہے الحمدللہ، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو ہماری زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نیکسٹ ایک اور ہم لیکچر کریں گے انشاءاللہ، وہ فائنل ہوگا، اس کے اندر ہم نماز کو مکمل کر لینے کے بعد کی دعا کو دیکھیں گے، اور دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ نیکسٹ جو فائنل لاسٹ لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس لیکچر میں نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ کی نماز کے درمیان میں جو آپ کے اوپر روحانی اثرات ہیں ان کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ اور اثر ڈالنے والا ہے، تو وہ آپ نے بالکل مس نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد کی دعا کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کیا دعا ہے اور وہ کیوں اس طرح سے ہے، اور اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا ہے، اور نماز کے دوران ہم کس حالت میں تھے کہ اس کے بعد ہمیں وہ دعا مانگنی پڑ رہی ہے یا مانگنی چاہیے یا مانگتے ہیں ہم سنت کے مطابق۔ تو یہ سینس اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور وہ بہت مزیدار کانسیپٹ ہے۔ تو یہاں تک ہم ہمارے اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔